قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور فرمایا اور بہت ہی مشکل کام تھا جو آپ کے سپرد ہوا، یہاں تک کہ آپ نے محسوس کیا کہ ساری قوم انکار کر بیٹھے گی اور آپ کو رد کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کفر کو محسوس کر لیا، تب کہا قال من انصاری اللہ، تو انہوں نے یہ دردناک صدا بلند کی، من انصاری اللہ، کون ہے جو خدا کی راہ میں میری مدد کے لیے آگے آئے؟ اس وقت وہ چند حواری جو آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم تیری مدد کے لیے خدا کی خاطر تیار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ تو گواہ بن جا کہ ہم اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ تب انہوں نے یہ دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے ہمارے رب، ہم جو تو نے اتارا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول کی پیروی شروع کر دی ہے جس رسول کو تو نے بھیجا تھا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس دعا کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مومن مخاطب ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہم پر گواہ بن جائیں، اور اس کے بعد خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ تو ہمیں گواہوں میں شمار کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، فرمایا فاکتب، عرض کیا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی شاہدوں میں لکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں اور خدا پر ایمان لانے والوں کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال کا ہمیشہ باریک نظر سے جائزہ لیتے رہیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کو ان لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا، اور گواہ بننے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی گواہ بننے کے لیے اس معاملے میں ضروری شرط یہ ہے کہ جس نیکی کی وہ تعلیم دیتے ہیں اس نیکی پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اگر انبیاء میں یہ بنیادی شرط نہ پائی جاتی تو وہ ہرگز قوموں پر گواہ نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ بس نیکی کا گواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود نیک ہو۔ بس حواریوں نے دیکھیے کیسی پرحکمت دعا کی ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو ہمارا گواہ بن جا، کیونکہ تو ہی یہ اہلیت رکھتا ہے کہ جو بات کہتا ہے وہی کرتا ہے، جس نیکی کی تعلیم دیتا ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ ہمارا گواہ بن جا کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر خدا سے عرض کی کہ اے خدا، ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے، ہم اس قابل بنیں تیرے حضور کہ لوگوں کو نہ صرف نیکی کی تعلیم دیں بلکہ اس تعلیم پر خود عمل کرنے والے ہوں، یہاں تک کہ تیرے نزدیک ہم شاہدین میں لکھے جائیں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے جو طلب کیا گیا ہے، یعنی تیرے حضور ہم انبیاء کے ان ساتھیوں میں لکھے جائیں جن کو قوموں کی نگرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔ بس نیک اعمال کی اور اخلاص کی دعا اس دعا کے اندر شامل ہو گئی، اور بہت ہی جامع اور معنی دعا ہے۔ پھر بہت سے انبیاء کی دعا قرآن کریم نے یوں بیان فرمائی کہ مختلف انبیاء مختلف مصائب میں مبتلا ہو کر یہ دعا کیا کرتے تھے، جن کا ذکر یوں فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
इल्ला अन क़ालू, आगे दुआ शुरू होगी। वकय्यिम मिन नबिय्यिन, कितने ही खुदा के नबी ऐसे हैं जिन्होंने क़ातला माहु रिब्बियून कसीर, जिनके साथ बहुत से खुदा वालों ने मिलकर जहाद किया। फमा वहानु, वो कमज़ोर नहीं पड़े, लिमा अस्वाबहुम, इस वजह से कि उनको उस राह में मुसीबतें पड़ी, फ़ी सबीलिल्लाह, ने अल्लाह की राह में। वमा दौफु, और ये भी एक कमज़ोरी के इजहार का मज़ीद लफ्ज़ है। दौफु, कमज़ोर पड़ जाना, बूढ़े हो जाना, थक जाना। वमस्तकानु, और ऐसे हाल में नहीं पहुँचे कि वो जलील और रुस्वा हो चुके हों और हिम्मत हार बैठे हों। तो बावजूद शदीद मुश्किलात के, लंबी मुश्किलों की राह पर चलने के, उनमें कोई कमज़ोरी नहीं आई, कोई बेजारी पैदा नहीं हुई, कोई थकन पैदा नहीं हुई, और मुश्किलात ने उनके आसाब को मुज़मइल नहीं कर दिया, और दुनिया की नज़र में उन लोगों में वो शुमार नहीं हुए जो थक हार कर जलील होकर बैठ जाते हैं। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि वो एक दुआ किया करते थे। वमा काना कौलहुम इल्ला अन क़ालू, इसके सिवा उनकी दुआ और कुछ न थी कि रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और अपने नफ्स पर जो हम ज़्यादतियाँ करते रहते हैं उनसे सरफ़ नज़र फरमा, व सब्बित अक़दामना, और हमारे इक़दाम में इस्तेकाम बख्श और हमें मुतज़लज़ल न होने दे। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमें काफिरों की कौम पर नुसरत अता फरमा। बस ये जो दुआएं सिखाई गईं, बताई गईं कि ये दुआएं किया करते थे, इन दुआओं को उस मज़मून के साथ पर चिस्पा करके देखें जो पहले गुजर गया, कि उनमें ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई, ये बात भी पैदा नहीं हुई। तो दरहकीकत इन सब बातों का जवाब इस दुआ में है। इस दुआ के जितने टुकड़े हैं उनका उन बातों से ताल्लुक़ है जिन बातों से वो बचे रहे और जिनसे अल्लाह ताला ने उनको निजात बख्शी, और इस दुआ ही का नतीजा था। बस अगर आज भी मोमिन इस राह को तलब कर रहे हैं तो इस राह की सिफ़ात को इख्तियार करना पड़ेगा और दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से सबात कदम की इल्तिजाएं करनी होंगी। फिर एक दुआ कुरान करीम में उलुल अलबाब की दुआ बताई गई है, यानी अक्ल वालों की दुआ, जिनका दिमाग रोशन होता है, जिनका नूर बसीरत तेज़ होता है। फरमाया इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब, देखो आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के अदल ने बदलने में यकीनन निशानात हैं उलुल अलबाब के लिए, साहिब अक्ल लोगों के लिए। साहिब अक्ल लोग क्या करते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदन, साहिब अक्ल वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर भी, बैठ कर भी, वाला जुनूबहिम, और रात को लेटे हुए या दिन को लेटे हुए भी, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और हमेशा ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर फ़िक्र करते रहते हैं, गौर करते रहते हैं कि खुदा ताला ने ये क्या पैदा किया, इसमें क्या हिकमतें हैं, क्या लताइफ़ पोशीदा हैं उसकी तख्लीक में। ये गौर करने के बाद उनके दिल से बेसाख्ता ये दुआ निकलती है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ हमारे रब, जो कुछ भी तूने पैदा किया है हिकमतों से भरा हुआ है, बातिल नहीं है, बेमकसद नहीं है। क्योंकि इतना आला निज़ाम जो ऐसा मरबूत हो और ऐसा गहरी हिकमतों पर मबनी हो, वो अबस नहीं हो सकता, बेकार नहीं बनाया जा सकता, ज़रूर इसका कोई मकसद है। और अगर हम उस मकसद को पूरा करने वाले ना बने
تو جس طرح بیکار چیزیں آگ میں پھینک دی جاتی ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم بھی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ تو ان سب باتوں پر مشتمل یہ دعا ہے، اگرچہ الفاظ تھوڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تیری شان بلند ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ بس سوال یہ ہے کہ اچانک زمین و آسمان پر غور کرنے کے بعد آگ کے عذاب کا کیا ذکر چل پڑا؟ وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ذکر اس مضمون میں مخفی ہے۔ اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے، اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ مراد یہی ہے کہ جب وہ یہ مضمون پا جاتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان کائنات جو اتنی لطافتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور ارب ہا ارب سال جس کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں لگے، یہ بے معنی اور بیکار نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ایک گلی ڈنڈا بھی بنائے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی معمولی سی کھلونا بھی بچے گھڑ لیں یا مٹی سے بنا لیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر اسے یا ردی میں پھینک دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ہر پرزہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اس مقصد کو جب وہ پورا کرنا چھوڑ دے تو جنگ میں چلا جاتا ہے۔ پرانی کاریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ ایسی جگہوں میں بھجوا دی جاتی ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں ان کو چڑمڑ کر کے محض لوہے کا ڈھیر بنا دینے پہ لگی رہتی ہیں، اور آنن فانن ان کاروں کے حلیے بگڑ جاتے ہیں اور وہ محض لوہے کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں باقی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ چیز باقی رہے جو مفید ہے، جو ان مقاصد کے مطابق ہے جن مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور ہر وہ چیز رد کر دی جائے اور اسے کالعدم کر دیا جائے جو مقاصد کو ادا کرنے سے عاری ہو گئی، کیونکہ اس کے رہنے کا اب کوئی جواز نہیں رہا۔ ان کے لیے آگ بنائی گئی ہے۔ آگ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے جو مقصد کو پورا نہیں کر سکے۔ تو اس لیے بڑی پر حکمت دعا ہے۔ ان لوگوں کو اولو الالباب کہنا، دیکھیے کیسا سجتا ہے یہاں، کہ غور و فکر کے بعد لمبی باتوں کی بجائے سیدھی نقطے کی بات کہی، آخری مقصد کی بات بیان کر گئے کہ اے خدا بہت ہم نے غور کر لیا ہے، یہ ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ہم آگ کے ایندھن کے بنائے جانے کے لائق ہوں گے۔ بس ہم تجھ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے خدا جسے تو آگ میں داخل کر دے یا داخل کرے گا تو اسے تو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ بھی کیسی پرحکمت دعا ہے، اور دیکھیں اولو الالباب کہلانا ان کے لیے کیسا زیب دیتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ جسے تو آگ میں داخل کرے، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ گویا نعوذ باللہ زبردستی لوگوں کو آگ میں داخل کرتا پھرتا ہے۔ اس شبے کا ازالہ اس دعا کے آخری ٹکڑے نے کر دیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اے خدا جن کو تو آگ میں داخل کرے گا وہ ظالم ہوں گے، خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی مدد نہیں کی جاتی، اس لیے تو ان کی مدد نہیں کرے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ پھر یہ دعا آئی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے خدا ہم نے اس منادی کی آواز کو سنا جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اس کی یہ ندا تھی کہ اے لوگو تم خدا اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ بس ہم نے اس پکار کو سنا اور ایمان لے آئے۔ اس ایمان لانے کے نتیجے میں کیا طلب کیا جاتا ہے؟
اولو الالباب یہ عرض کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے، کلین سلیٹ، بالکل صاف تختی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں۔